میں سے حضرت مولانا اشرف علی تھانوی رحمہ اللہ تعالیٰ عظیم الشان شخصیت گزری ہیں اور بے شمار کمالات اور صفات کے حامل. ان کے مریدین بہت اونچے اونچے لوگ گزرے ہیں اور بہت بڑی بڑی شخصیات. ان کے مریدین میں سے ایک بزرگ کا نام تھا حضرت مولانا محمد عیسیٰ. مولانا محمد عیسیٰ نے اپنی بیوی سے کہا جس دن میرا آپ کے ساتھ نکاح ہوا اس دن میں مہر ادا نہیں کر سکا اور اب تک میں آپ کے ساتھ زندگی گزار رہا ہوں بغیر مہر کی ادائیگی کے، تو میں نہیں چاہتا ہوں کہ مہر کی ادائیگی کے بغیر تمہارے ساتھ زندگی گزاروں. بیوی نے کہا بہت اچھا تو دے دو مہر. انہوں نے کہا میرے پاس ہے ہی نہیں. بیوی نے کہا جب آپ کے پاس ہے نہیں تو آپ نے مسئلہ کیوں اٹھایا؟ کہنے لگا مسئلہ ہے اس لیے میں نے اٹھایا. انہوں نے کہا جب مسئلہ ہے تو دے دو. شوہر نے کہا میرے پاس ہے ہی نہیں. اس نے کہا جب ہے نہیں تو اب کرنا کیا ہے؟ کہنے لگا وہی تو سوچ رہا ہوں میں کیا کرنا ہے. اب شوہر کہہ رہے ہیں کہ دیکھو مہر تمہارا اتنا تھا میں وہ ادا کر نہیں سکا، اس وقت میری جو آمدنی ہے اس آمدنی سے میں مہر ادا نہیں کر پاؤں گا، میں مشکل سے گھر چلا رہا ہوں. اب میں نے پلان یہ بنایا کہ یہ جو میرا مکان ہے یہ آپ کو مہر میں. بیوی نے کہا بہت اچھا، مہر میرا بہت کم تھا اس کے بدلے میں سارا مکان مجھے ملے گا تو بہت اچھا. اور تم کیا کرو گے؟ شوہر نے کہا وہ تو مجھے بعد میں سوچنا ہے کیا کرنا ہے، تو فی الحال میرا مہر ادا ہو گیا، میں بری ہو گیا. مجھ سے یہ مطالبہ نہیں ہوگا کہ تم نے زندگی گزاری ازدواجی زندگی اپنی بیوی کے ساتھ مہر ادا کیے بغیر. بیوی سے کہا مہر لے لیا آپ نے؟ کہا جی. کہنے لگا ابھی تو ہم کم. شوہر گھر سے باہر نکل گیا، باہر سے اطلاع کر رہے ہیں مکان آپ کا ہے؟ انہوں نے کہا جی میرا ہے. اجازت ہے اندر آنے کی؟ کہ ہاں اجازت ہے اندر آنے کی. کہ اب تک مکان میرا تھا بعد کے بعد آپ کا ہے، آپ کی اجازت سے میں اندر آگے. اندر آنے کے بعد کہا اب سنو اصلی مسئلہ. اس نے کہا اب کیا مسئلہ؟ مہر تو ادا ہو گیا، اب کیا مسئلہ ہے؟ کہا اب مسئلہ یہ ہے کہ شریعت مجھے حکم کرتی ہے اپنی بیوی بچوں کا خرچہ اور رہائش، مجھے اپنی بیوی کے رہائش کا انتظام کرنا ہے. میرے پاس مکان تھا وہ خرچ ہو گیا، وہ تو میں نے ایک قرض دار کو دے دیا. اس نے کہا کون قرض دار؟ کہنے لگا اب. کہنے لگا اچھا ٹھیک ہے. تو اب کہنے لگا میرے پاس اب مکان نہیں ہے، اب میں ڈھونڈوں گا کہیں کرائے کا مکان، اس میں اپنی بیوی کو بساؤں گا کیونکہ یہ مکان آپ کا ہے، آپ چاہے کرائے پر دے دو آپ چاہے بیچو، پراپرٹی آپ کی ہے، میں جبر نہیں کر سکتا. میں کہیں مارکیٹ میں جا کر کے کمرہ ڈھونڈوں گا کرائے کا کمرہ، وہ پھر آپ کو لے جا کر وہاں بساؤں گا. لیکن مجھے خیال یہ آتا ہے کہ بجائے اس کے کہ کہیں اور میں کرائے کا کمرہ لے لوں، میں آپ سے درخواست کرتا ہوں یہ مکان آپ مجھے کرائے پر دے دو اور اس کے بعد میں اپنی بیوی کو اس میں بتاؤں گا. تو بیوی کہنے لگی میری سمجھ میں نہیں آتا یہ کیا. انہوں نے کہا شریعت یہی ہے. انہوں نے کہا ٹھیک ہے آپ کسی اور کو کرائے پر مکان دو گی، آپ کو پیسہ آئے گا، آپ کا حق ہے، کسی اور کو دینے کے بجائے مجھے دے دو. انہوں نے کہا ٹھیک ہے آپ ہی لے لو، کرایہ طے کر دو. کہنے لگا کرایہ طے کرنے کے لیے مجھے مارکیٹ کا ریٹ دیکھنا پڑے گا، میں ظلم نہیں کرنا چاہتا. بہرحال ایک دو آدمی سے پوچھا بھائی اتنا مکان کتنے کرائے پر ہوگا؟ ہو گیا طے. کہنے لگا آپ کا اتنا کرایہ میرے ذمہ، ہر مہینے میں کرایہ ادا کرتا رہوں گا. جناب موت تک مولانا محمد عیسیٰ اپنی بیوی کو کرایہ دیتے ہیں. مالی معاملات بالکل صاف رکھنے چاہیے. کم کھاؤ حلال کھاؤ، سیدھے سادھے کمرے میں رہو مگر اپنے میں رہو. دوسروں کی پراپرٹی دبا کر کے رکھنا، دوسرے بھائی کا حق سا، بہنوں کا حصہ، بہنیں بھائیوں کا حصہ دبا کر کے رکھیں گی. ٹھیک یہاں کے بہت سارے والدین ان کا رجحان بیٹی کی طرف زیادہ ہوتا ہے تو بیٹوں کو ظلم کرتے ہیں، وہ بھی مجھے معلوم ہے. بہت سارے والدینوں کا رجحان یہاں بیٹیوں کی طرف ہوتا ہے اور اپنے بیٹوں پر وہ ظلم کرتے ہیں اور چپکے چپکے چیزیں پہنچائیں گے اس کو. یہ بھی یہاں ہوتا ہے. اور بیٹی سمجھ لے مجھے مل رہا ہے، اس کے بعد پھر اگر بیٹی اور اس کی گھر کی بہو کا ٹکراؤ شروع ہو گیا تو اور زیادہ مشکلات ہیں. اور اگر ساس و بہو کا ٹکراؤ شروع ہوگا تو بہت بڑا بحران ہے، وہ تو عالمی بحران ہے. اس عالمی بحران کو آج تک کوئی حل ہی نہیں کر سکا. ساس و بہو کے جھگڑے، اس میں ساسوں کے ذریعے سے بہوؤں پر جو مالی ظلم ہوتے ہیں وہ بڑے عجیب ہوتے ہیں. مالی ظلم، ان کی چیزیں غائب کر دیں گے. اے شمین میں بچن محمد چون کا پر ملو، تیرے بیٹے نے لایا اپنی بیوی کو دیا. یہ کہتی مین بچن محمد سکے کم برا ختم ہے، تمہارے بیٹے نے لایا بیوی کو دیا، آپ کیسے چھین رہے ہو؟ کہ لگنے میرے بیٹے نے لایا لہذا میرا حق ہے، اٹھا کے چھین کے لے گئے. خلاصہ یہ ہے کہ اپنی مالی معاملات، یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، لا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل، غلط طریقے سے دوسرے کے بھائیوں کا مال مت کھانا. اور آگے فرمایا یہ ظلم ہے. اللہ تعالیٰ اس طرح کے ظلم سے ہماری حفاظت فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین برحمتک یا ارحم الراحمین.